جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے۔ آج کی یہ مبارک نشست عطائے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مبارک نام سے معنون ہے، اور ان کی ایک مبارک کنیز عہد حاضر میں جن کا اثر، جن کی خدمات کی روشنی ہمیں موجود ہوتی ہے، ان کے ایصال ثواب، ان کے بلندی درجات اور ان کے ذکر خیر کی یہ مجلس ہے۔ حضرت اماں جی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر آج کی نشست کا بنیادی موضوع سخن ہے۔ آج کی نشست بڑے خوبصورت پائیدار انداز میں درجہ بدرجہ، زینہ بزینہ اور لمحہ بلمحہ کیفیات کے ساتھ آگے بڑھی ہے۔ یہ پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں۔ ہم ان کے جگر پاروں سے، ان کے بیٹوں سے، اور جن مبارک نفوس کی انہوں نے زندگی میں خوبصورت تربیت کی، ان سے کچھ پیغامات وصول کریں گے، قوم کی بیٹیوں کے لیے، قوم کے افراد کے لیے، اور ملت پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے۔ جناب صاحبزادہ سید فیض الحسن صاحب سے گزارش کروں گا، آج کی نشست کا خلاصہ شاہ جی آپ چند کلمات میں کیسے بیان کرتے ہیں؟ پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو رابعہ اثر تھیں، ہم نے ان کو آخری دنوں میں دیکھا۔ صحیح کیا تھیں وہ، یعنی کہ وہ جب چند ہاسپٹل کے آخری دنوں میں ان کی خواہش تھی کہ میری ساری فیملی جو میرے ساتھ ہے۔ جی بہتر۔ اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ سب لوگ ہی ان کے ساتھ تھے۔ وہاں لنگر چل رہا، ہر مہمان کو انہیں تھا کہ اس کو کھانا کھلایا، اس کو پوچھا، اس کو پانی پلایا۔ اور پھر ایک دن ڈاکٹر صاحب کو ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی، طاہر دیکھی میرا نا ختم 10واں تے کل اچھے طریقے نال کروا دی، باقی اور یہ ان کی زندہ کرامت ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ ہمیں آج تک یہ نہیں پتہ کہاں کہاں کے سال ثواب کی ان کی محفلیں ہو رہی ہیں۔ جی پوری دنیا میں الحمدللہ ہر جگہ سے پیغامات میں آتے یہ ہیں، سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی زندہ کرامت ہے کہ انہوں نے جاتے بھی جو کچھ کہا اللہ نے وہ بھی پورا کر دیا۔ اللہ کی ذات نے وہ سبب لگا دیے، رابعہ تم نے یہ کہہ دیا، ہم نے وہ پورا کر دیا۔ ہم یہ سمجھتے کہ یہ ان کی زندہ کرامت۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت شاعر۔ ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ تھی، بالکل ہمارے اولادوں کے لیے مشعل راہ تھی، اور اب بھی ان کی مشعل، ان کا تصرف ہم پہ قائم ہے جی انشاءاللہ، اور یہ قائم رہے جو گا خاندان کے بڑے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کا ہمیشہ قائم رکھتا ہے۔ جی ہاں، وہ قائم رہے گا اور انشاءاللہ اس کی روشنی ہمیں ملتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کا صدقہ ہماری بھی اللہم ربنا آمین۔ ڈاکٹر صاحب کیسے سم اپ کرتے ہیں آج کی اس پاکیزہ نشست کو؟ بس میں ایک تو آخری ان کی بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہاسپٹل میں رہیں آخری کچھ دن، جی تو ان کی بیماری قدرے ذرا طویل اور تھوڑی ذرا کروشل ہوتی محسوس ہوئی، تو میری چھوٹی ہمشیرہ جو اسلام آباد میں ہوتی ہیں، ان کو میرے والد گرامی کا وصال 2013 میں ہوا، تو ان کو خواب میں میرے والد گرامی ملے، اور جو میری والدہ محترمہ کا بیڈ روم تھا، کمرہ تھا، تو انہوں نے اس کو کہا کہ ان کے لیے وہاں ان کا جو بیڈ تھا اس کو سیدھا کروایا، اور پھر اس کے اوپر سفید چادر آراستہ کروائی، اور پھر کہا کہ ان کو وہاں جا کے لٹا دے۔ صحیح۔ لٹایا، اور پھر کہا کہ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ایک ایسی انڈیکیشن تھی کہ جس میں ان کے سفر آخرت کی طرف ایک اشارہ تھا، اور جیسے یہ تھا کہ جو ہمارے چونکہ جو آبائی قبرستان ہے خانقاہ میں، اس میں یہ سارے میرے والد گرامی، میرے تایا، میرے دادا جان، میری یہ سارے ہستیاں وہاں موجود ہیں۔ انہوں نے بھی کوئی 6 ماہ پہلے وہاں از خود تشریف لے گئی تھی میری والدہ گرامی، اور انہوں نے بھی بتایا کہ یہ جگہ جو ہے یہ میرے لیے مخصوص کر دیں، یہ مختص کر دیں۔ اور اب یہ ہمیں تھوڑی سی اس میں گم میں تھے کہ ICU سے فوری گھر لے کے جانا ذرا دقت طلب معاملہ تھا۔ جی درست۔ کہ لیکن ہوا ایسے ہی کہ بالآخر ہم جب انہیں یہ اس انڈیکیشن کے بعد جیسے ہی ہم گھر لے کے گئے، رات کے وقت، شام کے وقت وہ گھر پہنچی ہیں، اور نارملی امور تھے، معاملات کوئی ایسے کروشل نہیں تھے، لیکن وہ بس اپنے کمرے میں وہ ایک شب انہوں نے گزارنا تھی، اور صبح جو ہے جس کا اشارہ دے دیا گیا، جس کا اشارہ دے دیا، تو یہ ایک کنیکٹیوٹی جو ہے، یہ اتصال جو ہے، ربط جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جانے والوں کا برقرار رہتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی ان کے ساتھ متصل رہنا ہے، اور یہ متصل رہنے کے لیے پھر آپ کو اپنا ایمان، ایقان، روحانیت، اسپرچویلٹی، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو تابع اور توانا رکھنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے نیچرلی پھر وہی بات ہے جی بالکل، جو انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، انا دار الحکمت وعلی بابوہا۔ امام قسطلانی کہتے ہیں یہ اشارہ ہے قیامت تک کہ دنیا میں اور آخرت میں عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی اس راستے اور اس دروازے سے متصل رہنے سے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ آج کی نشست اور جانے والی
جو ہماری ہستی ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کی زندگی، ان کا اسوہ، ان کا اسلوب حیات، ان کا طرز زیست، کہ جب ہم اس کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں تو پھر میرے ایک سینئر ہیں، بزرگ ہیں، دانشور ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ساری زندگی آپ کی والدہ محترمہ مستور رہیں، اللہ اکبر، لیکن ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تذکار کا ایسا اہتمام کیا ہے کہ جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ پوری دنیا سے ہر خانقاہ میں بالکل ایسے ہر جگہ پر ان کے یہ دعا ہوئی، اصال ثواب کی، قرآن پڑھا گیا، نعت خوانی پڑھی ہوئی، گئی، محافل ہوئیں. تو دین کا راستہ ہی عروج اور ارتقاء کا راستہ ہے. درست، اس کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھیں گے تو یہ جہان اور آخرت دونوں بہتر ہو جائیں گے. بہت شکریہ. شاہ جی قبلہ، 2 جملوں کا ایک پیغام ہمارے دیکھنے والوں کے لیے حضرت اماں جی صاحبہ علیہ رحمہ کے نسبت سے کیا ارشاد کیجیے گا؟ جی، میں ایک بات یہ موجودہ نسل کے لیے اپنی اماں جی کے حوالے سے میسیج دینا چاہتا ہوں بسم اللہ. کہ جس طرح انہوں نے اپنی اولاد کو قرآن اور صاحب قرآن سے جوڑا، اور اس کا فیضان جب آخری وقت میں وہ ہاسپٹل میں تھی تو ساری اولاد ان کا طواف کرتی رہی. اللہ اکبر. آج بدقسمتی سے عام لوگوں سے سنتے ہیں کہ فلاں کا باپ بیمار ہے، فلاں کی ماں بیمار ہے، وہ اکیلی پڑی ہے، انہوں نے کوئی میٹ پوچھنے رکھ والا دی، کوئی نہیں ہے. پوچھنے والا نہیں، کوئی اللہ. نرس رکھ کے دی. لیکن بحمدللہ ہماری اماں جی کا یہ ہم پر بھی احسان ہے، اور ان کو بھی صلہ ہے اولاد کی تربیت کا، بالکل کہ ٹھیک. سب نے اپنے اپنے کام وام چھوڑ کے، مجھے کالج سے چھٹیاں تھی، ڈاکٹر صاحب لاہور میں ادھر آفس میں تھے، لیکن شاہد صاحب لاہور ڈیلی فیصل آباد سے لاہور آتے. تو میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ اگر آج اپنی اولاد کی تربیت آپ اسلامی فکر کے مطابق کریں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جو فیضان جو ہے، ان کی جو اپنا سیرت ہے، وہ اپنی بچیوں کو اس سے اویئر کریں، تو یقیناً آپ کی اولادیں جو ہیں وہ آپ کا حصار میں رہیں گی، آپ کا طواف کریں گی، آپ کی خدمت کریں گی. بحمدللہ میں اپنے بچوں کو یہ بات بتاتا ہوتا، دیکھو یار، میں 58 سال کی عمر میں بھی اپنی ماں کے قدم دبا کے آتا ہوں، ان سے دعائیں لے کے آتا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہیں اب ختم ہو گئیں، ختم ہوتی جا رہی ہیں. بہت ریئر ہیں بالکل ٹھیک کہ اولادیں قریب چند نہیں گھروں میں یہ آتی، سلسلہ مائیں رہ گیا. سسکتی رہتی ہیں، باپ سسکتے رہتے ہیں، اولادیں قریب نہیں آتی، وہ اپنی دنیا داری میں غرق رہتی ہیں. تو بحمدللہ ہمیں اس بات کا بڑا اس پر فخر ہے کہ ہماری ماں ہم سے خوش گئی ہیں، اللہ اکبر دعائیں کبیرہ. دیتی گئی الحمدللہ. کہ میرے بچوں نے سب کچھ چھوڑ کے میرے قدموں میں یہ بیٹھ گئے. تو یہ ہمارے لیے بھی خوش بختی ہے، بالکل ایسے. اور یہ صلہ ہے اس ساری یہ صلہ محنت کا، ہے، اس محبت یہ کا. ان کی شفقتوں، ان ان کی جو محنت کا تربیت صلہ ہے، جو ان کی تھی، ذات جو کے انہوں نے لیے. جس انداز میں ہمیں پالا پوسا، دین کے ساتھ جوڑا، یہ وہ فیضان تھا جو آخر میں اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمایا. اللہ یہ فیضان قائم رکھے. جی. جناب سید شاہد رضا صاحب، کوئی ایک جملہ اماں جی صاحب کے محبت میں نشست کے پیغام کے طور پر. جی، ماں جی کی ساری زندگی تمام خاندان کو انہوں نے جوڑے رکھا، اور یہ سلسلہ آخر تک انہوں نے آخری، یعنی کہ اگر کوئی بیچ میں ظاہر معاملات ہو جاتے ہیں، جی درست. لیکن آخر پہ انہوں نے پورے خاندان کو ایک محبت اور ایک زنجیر کی صورت میں یکجا کر دیا. کیا کہنا ہے. اللہ ہمیں بھی اسی محبت کا فیضان نصیب فرمائے. آمین آمین. مکرم ناظرین، ہماری آج کی پاکیزہ نشست اپنے اتمام کی طرف پہنچ رہی ہے. میں بہت شکر گزار جناب سید فیض الحسن شاہ صاحب بخاری آپ کا، ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب آپ کا، صاحبزادہ معین حیدر صاحب آپ کا، جناب سید احمد رضا شاہ صاحب آپ کا، سید شاہد رضا بخاری صاحب آپ کا، اور جناب صاحبزادہ محمد علی حیدر شاہ صاحب آپ کا. آپ تمام اہل بیت کے جو گل معطر ہیں، آپ سب کا خیر مقدم بھی بہت شکریہ بھی. آپ نے ہمیں شرف یاب کیا. کیو ٹی وی کا یہ اعزاز ہے کہ ہم نے یہ نشست آن ایئر کی، لیکن حقیقتاً حضور کی اہل بیت کے اس مبارک گھرانے نے ہمیں بھی شرف یاب اور فیض یاب کیا. میں میزبان محفل کے طور پر مختصر کلمات کہہ کر جناب صاحبزادہ محمد علی حیدر شاہ صاحب بخاری سے ہم منقبت سنیں گے ان کے اسلاف اور اجداد کی، جو نصیر ملت جناب پیر نصیر الدین نصیر چشتی گولڑوی علیہ رحمہ نے تصنیف کی تھی. ان کے رشحات قلم کا وہ شاہکار ہے. میں ایک قطع حضور شاہ صاحب ابھی اہل بیت سے متصل ہونے کا کیونکہ ذکر کیا، اور امت میں یہ دوری ہمیں آج یہاں نظر آتی ہے، بہت نظر آتی ہے. ایک پیغام اس نسبت سے، اور حضرت اماں جی صاحبہ کی منقبت کے 2-3 اشعار. پہلا قطع ہے، عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ. عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ. عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ،
کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ؟ جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود، جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ، جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ۔ اللہ ہمیں حضور کی اہل بیت سے اپنا کنیکشن مزید مضبوط کرنے کی توفیق اور سعادت دے۔ حضرت اماں جی صاحبہ کی خدمت میں چند اشعار۔ بنت زہرا فاطمہ ہیں سیدہ ام رضا، سبحان اللہ، بنت فاطمہ زہرا ہیں سیدہ ام رضا، خون مولا مرتضیٰ ہیں سیدہ ام رضا، خون مولا مرتضیٰ ہیں سیدہ ام رضا۔ اور آپ تمام سادات سے دعا لینی ہے مجھے اس فقیر نے، جناب غلام طاہر حزیں کا، سید نصر من اللہ شاہ صاحب کا شاہ جی، یہ عقیدت نامہ ہے جو کل تازہ میری درخواست پر انہوں نے لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ نور ہیں پر نور ہیں ماہ نور ہیں وہ حور ہیں، سبحان اللہ، نور ہیں پر نور ہیں ماہ نور ہیں وہ حور ہیں، کیونکہ جزو مصطفیٰ ہیں سیدہ ام رضا، سبحان اللہ، کیونکہ جزو مصطفیٰ ہیں سیدہ ام رضا۔ اور سیرت و کردار کے ہر زاویے سے صاحبو، سیرت و کردار کے ہر زاویے سے صاحبو، مرحبا صد مرحبا ہیں سیدہ ام رضا، مرحبا صد مرحبا ہیں سیدہ ام رضا، جن کے اطراف و جوانب میں فقط قرآن رہا، جن کے اطراف و جوانب میں فقط قرآن رہا، وہ کرم پرور ردا ہیں سیدہ ام رضا، وہ کرم پرور ردا ہیں سیدہ ام رضا۔ اور یہ شعر بالخصوص ناظرین آپ کی سماعتوں کی نظر، بیٹا طاہر خود مطہر اور اطہر سر کا تاج، بیٹا طاہر خود مطہر اور اطہر سر کا تاج، کیا طہارت کی فضا ہیں سیدہ ام رضا، کیا طہارت کی فضا ہیں سیدہ ام رضا۔ اور مقطع ہے یقین مجھ کو حزیں کے خلد کے گلزار میں، ہے یقین مجھ کو حزیں کے خلد کے گلزار میں، پر بہار و پر ضیاء ہیں سیدہ ام رضا، پر بہار و پر ضیاء ہیں سیدہ ام رضا، بنت زہرا فاطمہ ہیں سیدہ ام رضا، خون مولا مرتضیٰ ہیں سیدہ ام رضا، سیدہ ام رضا۔ آپ کا میزبان صفدر علی محسن عطائے سیدہ زہرا سے اس مبارک نشست سے اجازت کا طلبگار، نیکی کی خیر کی کسی اور مجلس کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ٹھہرے گی۔ آئیے منقبت سنتے ہیں جناب صاحبزادہ سید محمد علی حیدر شاہ صاحب بخاری سے، اور پھر رخصت کے طلبگار۔ پیر ابراہیم شیخ زیوکار چمن زارے طریقت را بہار منتسب بادود مانے مصطفیٰ یک گلے تر از ریاض مرتضیٰ نسبت فقرش بشاہ نقش بند امام عالیہ ارجمن اسوائے خیر الورا تعلیم مرحبا افہام تفہیم
مرحبا افہام تفہیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم